اور دوسری بڑی بیماری دنیا کی محبت، حب دنیا. فرمایا دنیا کی محبت جو ہے یہ بھی راس کل خطیہ، ساری گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہیروئن بیچ رہا ہے، کیا اسے پتا نہیں اس سے کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں، کتنے جوان مر رہے ہیں؟ پتا ہے، مگر کیوں اندھا ہو گیا؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. یعنی پیسہ ایسی بری چیز ہے، اس کی محبت اگر آ جائے تو انسان قاتل بھی بن سکتا ہے. آپ دیکھیے پیسے کی محبت کی وجہ سے لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں، بے شرم ہو جاتے ہیں، ظالم کے حامی اور مددگار ہو جاتے ہیں. جتنے بھی انبیاء کو ستانے والے تھے، کیوں انہیں پتا نہیں کہ انبیاء ہیں، نورانی کردار ہے. خود امام حسین کو تنہا چھوڑ کر جو یزید کی حمایت کرنے والے تھے، وجہ کیا تھی؟ کہ یزید کا کردار حسین سے بہتر تھا؟ نہیں، یزید کے پاس پیسہ، دنیاوی ظاہری پیسہ حسین سے زیادہ تھا. ہاں، یہ پیسے کی محبت ہے جو کسی کو یزید بنا دیتی ہے، شمر بنا دیتی ہے. جب شمر قتل کر رہا تھا تو امام حسین نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے؟ کہا مجھے پیسہ ملے گا، مال ملے گا. کیا تو نہیں پہچانتا میں نبی کا نواسا ہوں؟ پہچانتا ہوں. کیا نہیں تجھے پتا میں علی اور زہرا کا بیٹا ہوں؟ مگر مجھے مال دنیا، یعنی حب دنیا اگر آپ نے اپنے بیٹے کے دل سے نہیں نکالی تو گویا آپ اپنے گھر میں شمر پال رہے ہیں. بہت ضروری، بہت ضروری ہے کہ بیٹے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، دلائل سے، عملاً بھی، پریکٹیکلی بھی. بیٹا یہ پیسہ تیرے ساتھ نہیں جانے والا، یہ یہی رہ جائے گا، تیرے ساتھ تیرا عمل جاننے والا ہے. ایک ٹیڑھی پائی، ایک ڈالر، ایک پاؤنڈ، ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے. مرنے کے بعد صرف کفن اور نیک اعمال تیرے ساتھ آئیں گے. پیسہ البتہ ضروری ہے مگر گزارنے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے. مگر پیسے کو مقصد نہ بناؤ. پیسہ ہدف نہیں ہے، پیسہ ایم نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ فانی ہے. عزیزان گرامی، ضروری ہے ایسی حدیثیں سنا جیسے رسول خدا سے کسی نے کہا اللہ کے رسول ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی، ہم اتنی عبادت کرتے مگر ہم فقیر ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بڑے مالدار ہیں. اللہ نے پیسہ تو ہمیں دینا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. پیسہ اللہ نے ان کو دیا جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. تو خدا کے رسول نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں پیسے کی محبت کی نجاست ہے. اب یہ حدیث فرمایا سنو، اگر خدا کی نظر میں پیسے کی محبت مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی ہوتی. دیکھیے کیا نورانی حدیث، جس پیسے کے لیے لوگ اپنی غیرت، ایمان، دین سب کچھ بیچ رہے ہیں آج. اس پیسے کے لیے رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پیسے کی قیمت اگر خدا کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا. خدا کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ ایمان کی ویلیو ہے کہ ایمان کو فنا نہیں، پیسے کو فنا ہے. تقویٰ کی ویلیو ہے، کردار کی ویلیو ہے، اخلاق کی ویلیو ہے جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے. قبر میں تمہارے ساتھ پیسہ نہیں جائے گا، قیامت کے دن تمہیں پیسہ کام نہیں آئے گا، اور پیسہ یہاں دنیا میں بھی ختم ہو سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے. پھر رسول خدا نے فرمایا، عملاً بتلایا. دریا چل رہا تھا، اپنا دست مبارک ڈالا، پھر ہاتھ نکالا، کہا دیکھو کچھ پانی کے قطرات میرے ہاتھ پہ لگ گئے. اصحاب کرام نے کہا جی رسول خدا. کہا کیا ان چند قطرات کا مقابلہ کیا اس بہتے ہوئے دریا سے ہو سکتا ہے؟ کہا ہرگز. چند قطرات کہاں اور دریا کا پانی کہاں. کہا کہ کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا. یہ دنیا کی زندگی چند قطرات کی طرح ہے، مگر آخرت کی زندگی دریا اور سمندر کی طرح ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. قرآن بھی کہہ رہا ہے انسان یہ دنیا کی زندگی یہ 60-70 سال کی زندگی ہے. وہاں کیا 60-70 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب نہیں، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. اب یہ پیسے کی محبت کیسے نکلے گی؟ جب بچے کو عادت ڈالیں خیرات کرنے کی، سخی بنانے. جتنے بڑے بڑے سخی بنے، کیسے بنے؟ ماں باپ کی تربیت کی جاتی. ایک بہت بڑا سخی، اس نے کہا ماں جب اسکول میں جاتا تھا تو ماں مجھے 2 روپے دیتی تھی، ایک تیرے لیے ایک فقیر کے لیے. تو عادت ہو گئی تو سخی بن گئے. تو عادت ڈالیں، دینے کی عادت ڈالیں بچے کے اندر، سخاوت کی عادت. السخی قریب من اللہ، حدیث ہے سخی اللہ کے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب. اور البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، انسانوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے. یہاں تک رسول خدا نے کہا کہ بخیل کے چہرے کو دیکھو بھی نہیں.
کہیں وہی نجاست تمہارے دل میں نہ آ جائے. عزیزاً دنیا کی محبت انسان کو کبھی بھی اگر اس کے دل میں کافر بنا سکتی ہے. اب دیکھ قاضی شریح یہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھا مگر اس کے دل میں تھی پیسے کی محبت. اس نے بہت بڑا گھر خریدا, ظاہری طور پر علی علیہ السلام خلیفہ تھے, بہت بڑا گھر خریدا اور سند لکھوانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس. علی علیہ السلام نے دیکھا ایک عالم قاضی, کیا لکھا سند میں کہ ایک عالم قاضی نے گھر خریدا, اس کا ایک بارڈر موت ہے, تجھے مرنا ہے, دوسرا بارڈر برزخ, اسی طرح سے تیسرا بارڈر جو ہے وہ قیامت ہے. یعنی نصیحت کی کہ تو عالم ہے, عالم کی زندگی انبیاء اور ائمہ معصومین کی طرح ہونی چاہیے, سادہ ہونی چاہیے, نہ بہت بڑا گھر نہ بہت بڑی گاڑی, تمہیں سمپل رہنا چاہیے جیسے عام لوگ رہتے ہیں, انبیاء اسی طرح سے رہے. عزیزان گرامی, اب سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا. اب وہ عاشق اہل بیت تھا, عاشق علی تھا, عاشق امام حسین تھا, لیکن اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی, ٹھاٹ سے رہتا تھا, لگژری سے رہتا تھا. اب وہ جناب کیا ہو, جب یزید امام حسین کو قتل کرنا چاہا, اب اسی کے پاس لوگ آئے کہ لکھ کر دے دو کہ حسین واجب القتل ہے. کہتے اس زمانے میں سیاہی جو ہے کسی پتھر کی چیز میں رکھتے تھے. ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے, بس سنا رونے لگا اور وہ پتھر کی جو سیاہی دان تھا وہ اٹھا کے سر پہ مارا تو یہاں سے خون بہنے لگا. کہا او ظالمو, تم مجھے کہتے ہو کہ میں لکھوں کہ زہرا کا لال واجب القتل ہے؟ یعنی امام حسین شہید نہیں ہوئے, پہلے خون نکال رہے, ماتم کر رہے, رو رہے, اس قدر محبت تھی. مگر کیوں بدبخت بنا, حسین سے محبت تھی مگر حسین کی محبت سے زیادہ پیسے سے محبت تھی, اسی لیے ملعون ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی قاضی صاحب جوش میں آنے کی بات نہیں ہے, یہاں تو ہزاروں قاضی, اگر تو نے نہیں لکھا تو اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ تھیلیاں ہیں سونے کی چاندی جواہرات کی, ایک رات تجھے مہلت ہے, سوچ لے, اگر تو نے لکھ کر دیا تیرا, ورنہ کسی اور کا مال. اب وہی شیطان نے بھٹکایا, ہاں حسین تو مارے جائیں گے, میں اپنا کیوں نقصان کروں, کوئی اور لکھ دے گا میرا نقصان ہو جائے گا. بدبخت بنا, ملعون بنا, لکھ کر دیا کہ حسین واجب القتل ہے. اللہ اکبر, یہ ظالم کیوں ظالم بنا, پہلے رو رہا تھا. عزیزان گرامی, آج جو مثلاً مولوی, یہ جو دنیا پرست مولوی فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں, مجلس کا باقاعدہ دام لگاتے, اتنا دیں گے ووٹ کریں گے, یہ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ یہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں, قاضی شریح کی پیروی کر رہے ہیں. آپ ان کا ٹھاٹ بانٹ دیں گے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. عالم کو سادہ ہونا چاہیے. جب سادگی ہوگی تو کبھی یہ جیب نہیں کاٹے گا کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے, 20 لاکھ چاہیے کشرے کے. یہ قاضی شریح کی طرح دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. پھر کل آپ نے حدیث سنی, امام نے کہا خبردار, اس سے کبھی دین مت لینا, جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ تمہیں بے دین بنا کے چلا جائے گا. کہ ذرہ برابر یہ امر بالمعروف نہیں کرتے, نماز کی بات نہیں, روزے کی بات نہیں, اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں, صرف بہوا بہوا کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں پیسے کی محبت ہے. اشد ضرورت ہے ہم ایسے نئے نئے طلباء کی ضرورت ہے, وہ آئیں جن کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو, خدا کی محبت ہو. دیکھیے ابھی آپ سن رہے, من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا, ایک انسان کو آپ نے ہدایت کر دی تو گویا سارے انسانوں کو ہدایت دی. بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے, خیبر میں حدیث بیان کی کہ یا علی, پوری دنیا کی دولت سے بھی اور پوری دنیا کی حکومت سے بھی افضل ہے ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھانا. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا, جو حضرات ڈاکٹر ہیں, MBBS, وہ اگر عالم دین بن جائیں تو ہزاروں کو افریقہ میں مسلمان کر سکتے ہیں. یا جو پروگرامرز اچھے ہیں وہ عالم بن جائیں تو آج انٹرنیٹ پہ تبلیغ کے ذریعے سے کئی ہزار کئی سو کو مومن مسلمان بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ایک پروگرام بنایا ہے خاص ان کے لیے, جو پاکستان میں دوسرے ممالک میں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہونے کی شرط ہے یا پروگرامر کو PhD تک دنیاوی تعلیم بھی ہوگی اور حوزوی تعلیم بھی ہوگی. 4-5 سال کا کورس ہے, دنیا بھی, حتیٰ کہ ایک عالم اگر واقع بعمل ہو جائے خود بھی بلکہ 7 پشتوں کو جنت میں لے جا سکتا. حدیث ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس پاک نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں علم اسلام, دین کا علم, اہل بیت کا علم حاصل کروں, تو آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, میرے اللہ یہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کے گناہ بخش دے. عزیزان گرامی, اور آج سخت ضرورت ہے مخلص علماء کی, اور الحمدللہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ دنیا پر ذاکرین مولویوں سے بچے جائیں. اور الحمدللہ اس کے لیے تنظیم المکاتب پاکستان میں, کراچی میں اس کا دفتر ہے, اور ہر جگہ اس کے مدرسے ہیں, 500,000 کے قریب. وہ کراچی میں اس کا دفتر ہے کہ جو رمضان آنے والا ہے, جن کو بھی عالم دین چاہیے, ایسے مخلص علماء, ہمارا مقصد ہے ان کو پرووائڈ کرنا جو کبھی امام حسین کے خون کی تجارت نہیں کریں.